بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. دیکھیے بھائی، اس رکوع میں سورۃ البقرہ کے اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے 2 شبہوں کو ذکر فرمایا اور ان کے جوابات دیے قاہرانہ اور غالبانہ انداز کے اندر. ایک شبہ جو تھا جس کے اوپر گزشتہ درس میں بھی قدر تفصیل آئی ہے، وہ شبہ یہ تھا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. یہ ایک شبہ تھا، یہ اعتراض تھا مشرکین کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ایک آسان سا حل مشرکین مکہ کو یہ بتایا کہ اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، محمد علیہ السلام خود بنا کر پیش کرتے ہیں جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو اس کا آسان حل اور علاج یہ ہے کہ تم بھی اس کے مثل بنا کر لے آؤ. اب بالکل آسان سی بات ہے، نہ کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت، نہ جھگڑے کھڑے کرنے کی ضرورت، نہ تمہارے کو میدانوں میں آنے کی ضرورت. لڑائی کے میدانوں میں اترنے کے بجائے علم کے میدان میں قدم رکھو، فصاحت و بلاغت کے میدان میں قدم رکھو اور وہاں سے ایک کتاب اس جیسی بنا کر لے. چلو اگر تم اس کے مثل ایک کتاب بنا کر نہیں لا سکتے ہو، اتنی قوت اور جان تم میں نہیں ہے، تو ہم مطالبے میں تخفیف کر دیتے ہیں، 10 صورتیں لے آؤ.
اور اگر 10 صورتیں لانے پر بھی تم قادر نہیں ہو تو مطالبے میں مزید تخفیف علی سبیل التنزیل 1 صورت لے آؤ، اور اگر تم 1 صورت بھی بنانے پر قادر نہیں ہو تو قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کر لے آؤ۔ سورۃ الطور میں اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چاہیے کہ یہ ایک بات اس جیسی بنا کر لے آئیں۔ پوری سورت بھی نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک بات قرآن کی جیسی بنا کر لے آئیں۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ لڑائی کے میدانوں کے اندر اتر آئیں، علم کے فصاحت و بلاغت کے میدان میں کود کر اس کا مقابل بنا کر لے آئیں۔ اگر یہ اس کا مقابل بنا کر لے آئیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ کتاب محمد علیہ السلام خود بنا کے لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جھگڑا ختم۔ تو دیکھیے قرآن نے کتنا آسان حل بتایا تھا مشرکین مکہ کو۔ اس میں کوئی ایسی نزاعی بات اور اختلافی بات اور جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام اتنا امن پسند مذہب ہے کہ اس میں ہر اختلاف کرنے والے کو اختلاف کرنے کا حق دینے کے بعد اس سے جھگڑا کرنے کے بجائے اصولی باتوں پر اس سے گفتگو کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کتنی قدرت کے مالک ہیں، اللہ کتنے زور کے مالک ہیں، اور اللہ کتنی طاقت کے مالک ہیں۔ اعتراض و اختلاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آن کی آن میں تباہ و برباد کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، عذابات کی شکلیں بھیج کر اللہ ان کو مسخ اور برباد کر دیتے۔ لیکن اسلام اتنا امن پسند مذہب ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں کو قرآن نے بجائے اس کے کہ جنگ کے میدانوں میں دعوت دی ہو، علم کے فصاحت کے بلاغت کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے بلایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اس میدان میں آ کر تم اپنے مدعا کو ثابت کر لو۔ اگر کر دیا تو محمد علیہ السلام جو کلام پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا نہیں ہوگا، محمد علیہ السلام کا خود ہوگا۔ نہ خون خرابہ، نہ لڑائی جھگڑے، نہ اس کے اندر قتل و قتال، نہ اس کے اندر کسی کی جان کو ہلاک کرنا، نہ کسی کو گالی بکنا، نہ کسی کی عزت کو اچھالنا، کوئی چیز بھی اس میں پیش نہیں آئے گی۔ محمد علیہ السلام ایک کلام پیش کر رہے ہیں، تم اس کے مثل بنا کے لے آؤ۔ تو بتائیے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے یا دہشت گردی کا مذہب ہے؟ قرآن واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اسلام امن پسندی کا مذہب ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے شر و فتن، اس میں دہشت گردی نہیں ہے۔ اگر اسلام کے اندر اس کا درس دیا جا رہا ہوتا تو آپ بتائیے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی مخالفت کری اور جن لوگوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداءً ان کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لشکر اتارنا چاہیے تھا۔ محمد علیہ السلام کو اللہ فرماتے کہ یہ اپنے ساتھیوں کی جماعت کو لو اور میدان میں آ کر ان کی اتنی پٹائی لگاؤ کہ ان کے دماغ درست ہو جائیں۔ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کے دماغ میں خناس ہے، شیطان ہے، ان کی اتنی پٹائی لگائی جائے، ان کو اتنا مارا جائے کہ ان کے دماغوں سے شیطان اور خناس نکل جائے، یہاں تک کہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ مارو ان کو، پٹائی لگاؤ ان کو۔ تو پٹائی لگانے سے اور مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو انتہائی درجے کی چیز ہوتی ہے، آخری درجے کی۔ تنگ آمد، جنگ آمد۔ تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا، اور بلا شبہ قرآن کا دعویٰ بڑا امن پسند دعویٰ ہے۔ اور پھر دعوے کے اندر سامنے والے کی طاقت کا لحاظ کر کے مطالبے میں تخفیف بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی قرآن کا مثل بنا کر آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اور ہجری کے اعتبار سے جب سے اسلامی کیلنڈر بنا ہے تو 1429 سال ہو چکے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی اس کے مقابلے کے اندر نہ کوئی مثل بنا کے لایا، نہ کوئی
10 صورتوں کے بقدر بنا کر لایا، نہ کوئی ایک صورت کی بقدر بنا کے لایا، حتیٰ کہ کوئی ایک بات کے برابر بھی بنا کر نہیں لایا۔ اور بندے کی یہ رائے ہے، اس عاجز کی یہ رائے ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لانا تو کجا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کا ایک جملہ تام جو ہے، جملہ تام صرف جملہ، سورت نا، جملہ تام بھی اتنا بڑا اعجاز رکھتا ہے کہ ساری دنیا مل کر قرآن کے مقابلے کے اندر ایک جملہ تام بھی بنا کر نہیں لا سکتی۔ قرآن کا اعجاز جیسا کہ بڑی صورتوں پر ہے، چھوٹی صورتوں پر ہے، اسی طرح قرآن کے ہر جملے پر یہ اعجاز حاصل ہے قرآن کو کہ اس کا ایک جملہ جتنا بھی کوئی بنا کر نہیں لا سکتا ہے۔ یہ اس ناچیز کی رائے ہے۔ مستشرقین کے اندر بڑے بڑے علم و فنون والے گزرے ہیں اور بڑے بڑے بلاغت اور فصاحت والے لوگ گزرے ہیں۔ 1912 کے اندر امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ان کا فنکار، بہت بڑا جاننے والا، ان کے اعتبار سے علم کا بہت بڑا مالک آدمی جس کا نام والٹن تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے محمد ہز لائف۔ اس کتاب کے اندر اس نے ایک واقعہ نقل کیا کہ قرآن پاک کے اس مطالبے کے اوپر اس زمانے کے مستشرقین یہود و نصارہ نے اپنے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا اس زمانے کا پڑھا لکھا آدمی گزرا ہے، ابن المقف۔ اس سے انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ہم مثل بنا کر لاؤ، اور ہمیں تمہارے علم و فضل سے اور تمہاری معلومات سے اور تمہاری فصاحت و بلاغت سے یہ امید ہے کہ تم اس کے مثل ضرور بنا سکتے ہو۔ ابن مقفع تو اس نے اس پر آمادگی ظاہر کی، اس نے کہا کہ ہاں میں کوشش کروں تو اس کے مثل بنا کر لا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے پورا ماحول چاہیے اور وقت چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا تمہیں کتنا وقت درکار ہے؟ اس نے کہا کم از کم 1 سال پورا درکار ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنانے کی، 1 سال درکار ہے، اور ماحول بھی پورا چاہیے جس میں تمام دنیا بھر کی کتابیں موجود ہوں اور لکھنے کا، کاغذ کا، قلم کا مکمل اس کے اندر انتظام ہو، اور ایسی یکسوئی کا ماحول ہو کہ میں دن رات بس مطالعے کے اندر غرق رہوں اور میں تنہائی کے اندر اپنا پورا کام کرتا رہوں، مجھے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ انہوں نے کہا ہم بالکل ایسا ماحول تیار کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے تمام کے تمام وسائل اور اسباب کا انتظام کر دیتے ہیں، اور آپ کو پورا سال دے دیا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر بے شک کام کریں۔ قوم کو بھی امید تھی کہ یہ آدمی ضرور کچھ نہ کچھ کارنامہ انجام دے دے گا، اور ابن المقفع کو بھی امید تھی کہ وہ بھی یہ کام کر گزرے گا، لہذا اس کے لیے پورا انتظام کیا گیا، اور انتظام کرنے کے بعد اس کو بند ہال کے اندر، ایک ہال نما کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا گیا، اور تمام کتابیں اور تمام قسم کے رسائل اور سب کچھ جمع کرنے کے بعد کاغذ، قلم اور اس کو سب کچھ سیاہی وغیرہ سب کچھ دے دی گئی، اور اس کے کھانے پینے کا، آرام کا مکمل انتظام کر کے یکسوئی کا ماحول دے دیا گیا۔ وہ اندر بند رہا اور کام کرتا رہا یہاں تک کہ 6 ماہ پورے گزر گئے۔ اس سن 1912 کے اندر جو امریکہ کا بہت بڑا ان کا ماہر علوم و فنون گزرا ہے جس کا نام والٹن ہے، اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے یہ واقعہ۔ اس نے یہ کہا کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ بند کر لیا اور کام کرنا شروع کیا۔ عرصہ 6 ماہ گزرنے کے بعد قوم نے سوچا کہ اس سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کام میں کہاں تک پیش رفت ہوئی۔ تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے جا کر اس سے کام کے دوران اس سے ملاقات کری اور دستک دی،
اس نے دروازہ کھولا، جب اندر گئے تو اندر جانے کے بعد انہوں نے حال دیکھا کہ اس کے ٹیبل کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ لے کر پھر بیٹھ گئے اپنی کرسی کے اوپر، اور وہ کاغذ بالکل خالی کا خالی پڑا ہے، اس پر اب تک ایک نقطہ بھی نہیں لکھا ہوا، اور اس کے اطراف کے اندر چاروں طرف بہت سارے ورق سیاہ ہوئے پڑے ہیں اور کاغذ کے ورقوں کو پھاڑ کے ڈالا گیا ہے، اور سارے اوراق کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ سارے پھٹے ہوئے ہیں۔ گویا کہ 6 مہینے تک وہ عبارتیں لکھتا رہا اور خود اس کو اپنے ذہن سے فیل کرتا رہا اور لکھتا رہا اور فیل کرتا رہا، لکھتا رہا اور فیل کرتا رہا، اور ردی کا اس کے اردا گرد کے اندر پورا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا، اور اس کی ٹیبل پر جو کاغذ رکھا ہوا تھا وہ خالی تھا، اس پہ ایک نقطہ نہیں لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو نے 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں کری۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 6 مہینے سے میں کام کر رہا ہوں، ایک لفظ بھی قرآن کے مقابلے میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن کے مقابلے میں ایک جملہ تام بھی نہیں بنا سکتا، چاہے جائے کہ پوری صورت بنا کر لاؤں۔ اس واقعے کو امریکہ کے بہت بڑے ماہر فن نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کر کے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن کا مثل بنا کر لانا ساری دنیا کے یہود و نصارہ کے علوم والوں سے ممکن نہیں ہے۔ قرآن کا ایسا زبردست قسم کا دعویٰ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو بیچ شک کے، یعنی شک میں مبتلا ہو، فی ریب مما نزلنا، اس قرآن سے جو نازل کیا ہم نے اپنے پیارے بندے پر، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے پیارے بندے پر محمد علیہ السلام پر، جو ہم نے قرآن اتارا ہے، اگر اس بارے میں تم شک میں مبتلا ہو تو فأتوا بسورۃ من مثلی، تو تم اس قرآن کے مثل بنا کر لے آؤ، لے آؤ ایک سورت اس جیسی، ایک سورت اس جیسی لے کر آ جاؤ۔ تو کوئی لانے پر قادر ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی کلام بنا کر پیش کرے۔ جملہ تام، قرآن کا ایک جملہ تام بھی معجز ہے، اور یہ اتنا زبردست اعجاز رکھتا ہے قرآن اپنے اندر کہ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ آج تک اس کے مقابلے میں کوئی بنانے کے اوپر جرت نہیں کر سکے۔ لڑنے کے لیے تیار ہیں مسلمانوں سے، مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار، شکست تسلیم کر لو، اپنا عجز تسلیم کر لو، اعتراف کرو اس بات کا۔ ساری دنیا کے کافروں سے قرآن کہہ رہا ہے، اے دنیا کے یہود و نصارہ، اے ساری دنیا کے کافروں، اس کا اعتراف کرو کہ تم قرآن کے مقابلے میں عاجز ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی اور کیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوگا جو کوئی نبی اپنی دلیل نبوت کے طور پر پیش کرے؟ اس سے بڑا کون سا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیش کریں کہ تم سب کچھ کی قدرت رکھنے کے باوجود تم قادر نہیں، کچھ نہیں کر سکتے تم۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، قرآن میں دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی۔ بسورہ، سورہ عربی کے اندر قطعہ کو کہتے ہیں، ایک ٹکڑے کو۔ قطعہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز کر دیا گیا ہو، اس کو عربی زبان کے اندر سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جس کو بذریعہ وحی ممتاز کر دیا گیا ہو اس کے دوسرے حصے سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ۔ تو یہاں پر سورتن، یہ معرفہ نہیں، نکرہ لائے ہیں، اور نکرہ جو ہے یہ برائے تقلیل آتا ہے۔ نحوی حضرات جانتے ہیں کہ نکرہ برائے تقلیل ہوا کرتا ہے، جیسے مختصر المعانی کا قانون ہے، اور یہاں پر سورتن کو بغیر الف لام کے لائے ہیں، گویا کہ اس میں اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ سورت سے مراد سورت البقرہ نہیں ہے، سورت سے مراد سورت آل عمران نہیں ہے، بلکہ اس سورت کے لفظ کے اندر جیسے قرآن کی طویل صورتیں شامل ہیں، اسی طرح اس لفظ سورت کے اندر قرآن کی قصیر صورتیں بھی شامل ہیں، یعنی سورت الکوثر، یعنی سورت الاخلاص، یعنی سورت العصر۔ یہ سورت کا لفظ جیسے سورت البقرہ پہ بولا جاتا ہے ایسے ہی سورت الکوثر پہ بھی بولا جاتا ہے۔
سورۃ الکوثر، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ. تو سورت کا لفظ جیسے سورۃ البقرہ پہ بولا جا رہا ہے ایسے ہی یہ سورت کا لفظ بولیے کس پر؟ سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص اور سورۃ العصر پہ بولا جا رہا. تو یہاں پر بغیر الف لام کے لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کی یہ سورت، اس سے مراد بڑی سورت طویل نہیں ہے بلکہ قصیر سورت ہی لے آؤ. پھر یہاں پر امر آیا ہے فاتو بسورہ، لے آؤ. یہ کیا ہے؟ امر. کیا ہے جی؟ اور امر کے اندر لا یقتضی تکرار، امر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر تکرار نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے فاتو بسورۃ من مثلی، اس قرآن کے مثل تم ایک ادنا سی سورت ایک مرتبہ ہی بنا کے لے آؤ. تکرار نہیں. امر جو ہے یہ تکرار کو تقاضا نہیں کرتا. جب میں کہتا ہوں آپ سے بھائی میرے لیے پانی لے آؤ، تو کیا مطلب؟ ایک مرتبہ لاؤ یا بار بار پانی لاتے رہو؟ جی میں نے کہا بھائی چائے لے کر آؤ، تو کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ یا مول صاحب بار بار چائے پینا چاہ رہے ہیں؟ بھائی ایک کپ چائے لیا ہے، حکم پورا ہو گیا. میں نے کہا بیٹا پانی پلاؤ، تو اس نے ایک مرتبہ پانی کا گلاس پیش کر دیا تو حکم کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں پانی لے کر آؤ، تو اس سے مراد ایک مرتبہ پانی لانا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلی، قرآن کے مثل ایک سورت لے کر آؤ، تو اس سے مراد ایک مرتبہ لانا ہے، بار بار لانا مراد نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ یہ بار بار تو کیا ایک مرتبہ بھی نہیں لا سکتے. دیکھو قرآن کتنی بلاغت رکھتا ہے. فاتو بسورۃ من مثلی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے پیارے بندے پر محمد علیہ السلام، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قرآن کا اعجاز بڑا عجیب ہے. اور لا اس لیے نہیں سکتے کہ بھائی یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے. یہ کلام بشر کا نہیں. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام، بشر کا کلام نہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باب کعبہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر لکھوا کے آویزاں کر دی. کئی دن تک وہ سورت لکھی رہی لیکن کوئی اس کا مقابلہ لانے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوا. کسی سمجھدار افصح الشعراء میں سے عرب کے کسی شاعر نے رات کے اندھیرے میں جا کر لکھ دیا لیس ھذا من طاقت البشر. محمد علیہ السلام، محمد بن عبداللہ، تم یہ کہتے ہو کہ اس کے مثل بنا کے لائیں، ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں لگ رہا، یہ تو بشر کی طاقت میں نہیں ہے کلام، ہم کیسے لے کر آئیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے لیس ھذا من قول البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو مشرکین مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ مکہ میں گزری اس لیے وہ بھی جانتے تھے کہ حضور بشر ہے، نور. آج کا بیچارہ ناسمجھ مسلمان اتنی بات نہیں جانتا جو بات اس زمانے میں کافر بھی جانتے تھے. وہ کیا لکھ رہا ہے؟ لیس ھذا من طاقت البشر، یہ بشر کی طاقت سے باہر ہے. یعنی محمد علیہ السلام چونکہ بشر ہیں اور یہ کلام بشر کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہی کا ہے، یہ کلام بشر کا نہیں ہے. تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے بشر ہیں، افضل البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. البتہ حضور کی طرف جہاں بھی نسبت قرآن اور حدیث میں نور کی گئی ہے اس سے مراد حضور کی روح مبارک ہے. حضور کی روح مبارک ہے، حضور کی روح نورانی تھی. یا حضور کی نبوت مراد ہے کہ حضور نبوت، نورانی نبوت کے مالک تھے، ورنہ باعتبار ذات کے پیارے پیغمبر انسان تھے بلکہ افضل البشر تھے، افضل البشر تھے. اللہ اکبر. تو یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، بشر کے کلام کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی. کیسے؟ دیکھو ایک بات اور آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت آسان سی. دیکھیے بھائی بشر جو ہوتا ہے نا انسان، اس کے اوپر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں. بشر پر مختلف، انسان پر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، مختلف کیفیات. تو جس وقت میں اس پر جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کی وجہ سے یا اس کیفیت کے وقت میں جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے کلام میں اس کیفیت کا اثر نظر آتا ہے. انسان پر مختلف
موقعوں پر مختلف کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں. انسان پر مختلف موقعوں میں مختلف کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں، اور جب انسان کلام کرتا ہے تو جس کیفیت پر ہوتا ہے اس کے کلام میں وہی کیفیت نمایاں ہوتی ہے. وہی کیفیت بولو جی. دیکھو اعجاز قرآن بتا رہا ہوں، غور سے لینا بات کو. انسان کے بس کی نہیں ہے یہ کلام، انسان اور بشر کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. دلیل کیا ہے؟ ہم آپ کو عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں. نقلی دلیل تو سارا قرآن بھرا ہوا ہے. انسان پر مختلف کیفیات آ رہی ہیں، اور اس کیفیات کی موجودگی میں انسان جب کلام کرے گا تو اس کے کلام میں اسی کیفیت کے اثرات آئیں گے، نظر آئیں گے آپ کو. مثلا ایک آدمی غم زدہ ہے، اس کے اوپر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا، بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، ماں مر گئی، میت ہو گئی اس کے گھر کے اندر، اور نہایت ہی کوئی چاہنے والا مر گیا ہے. تو اب اس غم زدہ حالت کے اندر یہ انسان اپنے غم سے مغلوب ہے، تو اس موقع پر یہ جب کلام کرے گا تو اس کے ہر جملے سے کیا ٹپکے گا؟ غم ٹپکے گا. کیا ٹپکے گا جی؟ بات درست ہے. اس کے کلام سے ہر وقت کے اندر غم ٹپکے گا. یہ لاکھ کوشش کرے کہ اس حال کے اندر خوشی کا کوئی کلام کرے، یہ اس پر قادر. یہ اس موقع کے اوپر اگر خوشی کی کوئی بات کرنا چاہے، اس کی زبان ساتھ نہیں دے گی، اس کا دل و دماغ ساتھ نہیں دے گا، اس کا علم اس کو ساتھ نہیں دے گا. یہ اس کیفیت سے مغلوب ہو چکا ہے. لہذا اس موقع پر یہ جو بھی کلام کرے گا تو وہ غم سے بھرا ہوا ہوگا. خوشی کا کوئی کلام اگر تصنع اور بناوٹ کے ساتھ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی دو چار جملے کہہ بھی لے گا تو لوگ کہیں گے غم کو چھپا رہا ہے. لوگ کہیں گے غم کو بناوٹی جملے، یہ جو ہنس رہا ہے، خوشی کے جملے بول رہا ہے، یہ اپنے غم کو چھپا رہا ہے. بناوٹی جملے ہیں. یہ انسان اپنے حال سے ایسا مغلوب ہوا کہ اس موقع کے اوپر یہ جب بھی کوئی جملہ زبان سے نکالے گا اس میں غم جھلک رہا ہو. اسی طرح انسان پر ایک کیفیت آتی ہے خوشی کی. جب خوشی کی کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے اور وہ جناب بڑا شادمان اور بڑا خوشی کے حال میں ہوتا ہے، تو جب اس کے اوپر خوشی کے حال سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر جب بھی وہ زبان سے کلام نکالے گا تو اس کلام کے اندر کیا ٹپکے گی؟ خوشی کے اثرات ٹپکیں گے. اس کے کلام میں خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی. یہ اس موقع کے اوپر لاکھ کوشش کرے کہ کوئی غم کا جملہ بولے یا کوئی غم کا کوئی کلمہ بولے تو خوشی کے موقع کے اوپر اس کی زبان سے غم کا کوئی جملہ ادا نہیں ہو پائے گا. یہ لاکھ کوشش کر لیں. ایسی خوشی اس کو پہنچ گئی. اس خوشی کے پہنچنے کی وجہ سے اس کے کلام کے اندر آپ کو خوشی کی کیفیت نمایاں ہو رہا ہے. یہ انسان کے کلام کا اثر ہے. یہ انسان کے کلام کا انسان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہیں تو اس کیفیت کے وقت میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے. تو ایک وقت میں دو متضاد چیزیں انسان اپنے کلام میں پیش نہیں کر سکتا. ایک وقت کے اندر انسان اپنے کلام میں دو کیفیتوں کو پیدا نہیں کر سکتا. انسان کی طاقت سے یہ چیز باہر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا کلام اتارا. اللہ پاک نے کہا کہ یہ کلام میرا ہے. اس کو تم کیسے پہچانو گے؟ ایک ہی آیت ہے. اس ایک ہی آیت پہ تم غور کرو، تدبر کرو. اسی ایک آیت کے اندر آپ کو بے پناہ جلال بھی ملے گا اور بے پناہ جمال بھی ملے گا. اسی ایک آیت کے اندر تمہیں خوشخبری بھی ملے گی اور اسی ایک آیت کے اندر تمہیں خوف اور ڈر بھی ملے گا. اگر یہ بشر کا کلام ہوتا تو یہ متضاد کیفیات ایک ہی کلام میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ متضاد کیفیات ایک وقت میں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ابن الحال ہے. انسان کیا ہے؟ اس کے اوپر حال غالب رہتا ہے. تو جو حال غالب ہوگا اس کے کلام کے اندر وہی حال اس کے کلام میں نظر آئے گا، وہ کیفیت نظر آئے گی. اللہ خالق الحال ہیں اور اللہ خوشی کے کیفیت اور خوشی کے حال سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، غم سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. اللہ خوشی کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ غم کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ پاک کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، بلکہ سب پر کس کا غلبہ ہے؟
اللہ کا غلبہ ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ تو سب پر غالب ہے. اللہ کا غلبہ اور تسلط ہر چیز کے اوپر ہے. انسان ابن الحال ہے, کبھی خوشی غالب تو کبھی غم غالب. تو اس غلبے کے وقت میں جو کلام کرتا ہے اس کے اندر وہی کلام نمایاں ہوتا ہے اور وہی کیفیت اور اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن اللہ چونکہ غالب, اللہ چونکہ مغلوب نہیں ہے, اس پر خوشی اور غم غالب نہیں آ سکتا, بلکہ خوشی اور غم کا پیدا کرنے والا یہ ہے. تو وہ رب جب کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کے اندر ایک ہی وقت کے اندر دو متضاد چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. وہ جب چاہتا ہے اس کے اندر خوشی کو غالب کر کے دکھاتا ہے, جب چاہتا ہے اسی کے اندر غم کی کیفیت کو بیان کر کے دکھاتا ہے, جب چاہتا ہے اس کلام میں جلال دکھا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسی کلام میں جمال دکھا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس کے اندر خوشخبریاں لے آتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کے اندر خوف کی کیفیت لے آتا ہے. تو یہ تمام کی تمام متضاد چیزیں ایک ہی آیت میں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام بشر کا. دیکھو چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں دونوں چیزیں متضاد جمع ہیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. سورۃ المؤمن 24ویں پارے کے اندر اس کی ابتدائی آیت کے اندر ایک آیت میں دونوں حال اللہ تعالیٰ, جمال اور جلال اللہ تعالیٰ دونوں بیان فرما رہے ہیں. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. گناہوں کا معاف کرنے والا, غافر الذنب گناہوں کا معاف کرنے والا, وقابل التوب توبہ کا قبول کرنے والا. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. سخت پکڑ کرنے والا, سخت پکڑ کرنے والا, زبردست قدرت والا. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. ایک آیت ہے, ایک ہی آیت میں آپ کو جلال بھی دکھایا, ایک ہی آیت میں اللہ نے آپ کو جمال بھی دکھایا. ایک آیت ہے, دونوں متضاد کیفیات اس کے اندر جمع کر کے بتا دی گئی کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو انسان ایک وقت میں دونوں متضاد کیفیات کو جمع نہیں کر سکتا. اور اللہ وہ ذات ہے جس نے جب چاہا دونوں متضاد کیفیات کو اپنے کلام میں جمع کر دیا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے محمد علیہ السلام, آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ ان کا رب معاف کرنے والا ہے, بخشش کرنے والا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو خوشخبری دے, میرے بندوں کو خبردار کر دے, ان کو خبر دے دے کہ ان کا رب معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. وان عذابی هو العذاب العلیم. اور یہ بھی بتا دے کہ ان کا رب زبردست عذاب دینے والا ہے, دردناک عذاب دینے والا ہے. ایک ہی آیت ہے, اس آیت کے اندر اللہ نے ایک طرف جمال ذکر کر دیا اور دوسری طرف جلال آ گیا. تو متضاد کیفیات یہ سب یہ بشر کے کلام میں نہیں ہو سکتی. یہ کس کے کلام میں ہے؟ یہ رب کے کلام کے اندر ہیں. تو اللہ کا یہ کلام اللہ کی کتاب ہے, محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا نہیں ہے. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کو لکھوا کر باب کعبہ پر آویزہ کرایا تو کئی دن تک وہ سورت لٹکی رہی. کوئی بھی عرب کے شعراء اور فصحاء اور بلغاء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے مقابلے میں کوئی سورت بنا کر لٹکا دیتا. حتیٰ کہ چند دن کے بعد کسی رات کے اندر عرب کے کسی افصح الشعراء نے یہ جملہ سورۃ الکوثر کے نیچے داخل کیا اور اس کے نیچے لکھ کر بھاگ گیا, غائب ہو گیا. لیس ھذا من طاقت البشر, لیس ھذا من طاقت البشر. یہ کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے کہ اس جیسی کلام کو بنا کر لائے. یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر, بندے سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی, ایک سورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہ سورہ کو نکرہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ سورت سے مراد کوئی بھی سورت, یا وہ طویل ہو یا قصیر ہو, چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا کے لے آؤ اگر تم اس کے مقابلے میں کوئی لا سکتے ہو. لیکن ساری دنیا اس سے عاجز رہ گئی. ایک کتاب ہے بائبل سے قرآن تک, اس میں حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ انڈیا کے اندر ہمارا ایک مدرسہ تھا سہارنپور کے اندر. تو سہارنپور میں ایک مدرسہ تھا,
اس میں مدرسے کے اندر قاری صاحب بچوں کو قرآن یاد کرایا کرتے تھے. تو اس زمانے کے اندر برطانیہ کی برٹش گورنمنٹ تھی، انڈیا کی حکومت، انڈیا پر اس کی حکومت تھی انگریز کی. تو اس سہارنپور کے مدرسے کے اندر ایک بڑا انگریز آفیسر آیا جائزہ لینے کے لیے، اور اس نے آ کر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس نے معلم سے ملاقات کری اور ان سے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو قاری قرآن نے بتایا استاذ نے کہ یہ سارے کے سارے بچے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں اور ان کو حفظ کرا رہے ہیں. تو اس نے کہا ان بچوں میں کوئی بچہ ایسا بھی ہے کہ جو پوری کتاب کا حافظ ہو؟ تو قاری صاحب نے کہا بہت سارے بچے ہمارے پاس اس میں ایسے ہیں جو الحمدللہ حافظ بن چکے ہیں، گردان کر رہے ہیں. اور 6 7 8 بچوں کی طرف جو 6 7 سال کی عمر کے 8 سال کی عمر کے بچے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، یہ سارے بچے ہیں، یہ سارے حافظ ہیں. تو اس نے کہا میں ان میں سے کسی کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کوئی ایک بچہ مجھے دے دے. قاری صاحب نے کہا ہم آپ کو کیا دے دیں، ان بچوں میں سے جو چاہیں آپ اس کو بلا لیں، جس بچے کو اشارہ کریں آپ کی مرضی. اس انگریز آفیسر نے ایک بچے کو اشارہ کر کے بلا لیا اور اس کے ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر مختلف جگہوں سے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ان سے پوچھنے لگا. اب وہ انگریز تھا اس لیے صحیح طور پر تو نہ پڑھ سکا، لیکن ٹوٹا پھوٹا جیسی لفظ وہ بولتا بچہ وہیں سے فرور شروع ہو جاتا. بچے کو تو فوراً پتہ چل گیا کہ فلانی آیت پوچھی. اس نے کھٹاکھٹ شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا اور وہ دیکھتا جا رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے. پھر اس نے کھولا کہیں سے، پھر ٹوٹا پھوٹا کوئی لفظ بولا آگے پیچھے کر کے، بچے نے پھر وہاں سے پڑھنا شروع کیا. ایک بچے سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے، یہاں تک کہ اس انگریز افسر کو یہ یقین ہو چلا کہ یہ بچے واقعتاً پوری کتاب کے حافظ ہیں، پوری کتاب کے حافظ ہیں. جب یہ اس کو یقین ہو چلا تو اس نے استاد کے سامنے ان تمام بچوں کے سامنے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح کا تواتر اور حفاظت اس کتاب کو یعنی قرآن کو حاصل ہے، کائنات کی کسی بھی کتاب کو اس طرح کا تواتر اور حفاظت حاصل نہیں ہے کہ محض ایک 7 سال کے بچے کے سینے سے پورا قرآن مجید صحت الفاظ کے ساتھ مکمل اعراب کے ساتھ دوبارہ لکھا جانا ممکن ہے. اگر ہم انگریز ساری دنیا کے قرآن کے نسخوں کو جلا دیں تو تم ایک 7 سال کے بچے کے سینے سے دوبارہ قرآن لکھ دو. اقرار کیا اس نے سہارنپور کے مدرسے میں آ کر. اس نے کہا جیسا تواتر اور صحت قرآن کو حاصل ہے ایسا خدا کی قسم دنیا کی کسی کتاب کو ایسا تواتر حاصل. اس لیے اس قرآن پاک کے اعجاز میں یہ داخل ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ایسا شاندار اور جاندار انتظام فرمایا ہے کہ اس کتاب کا مٹنا ممکن نہیں ہے، اس کتاب کو نہیں مٹایا جا سکتا. اس لیے ہم نے انگریز حکومتوں کو اپنا یہ پیغام نوٹ کرایا ہے کہ آپ حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو مٹایا جائے گا اور اس کو مٹانے کی تدبیر یہ ہے کہ قرآن والوں کو مٹا دو. کس کو مٹا دو؟ قرآن والوں کو مٹا دو. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن مٹ جائے گا. تو ہم انگریز حکومتوں کو، ساری دنیا کے کافروں کو یہ مؤدبانہ انداز کے اندر اپنی بات سمجھا چکے ہیں اور اب بھی یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ آپ حضرات کا یہ خام خیال غلط ہے کہ مدارس پر بمباریاں کرنے سے، علماء اور طلباء کو، حفاظ کو، قراءوں کو شہید کرنے سے قرآن کو آپ مٹا دیں گے. آپ کا یہ خیال غلط ہے. اور یہ خیال آپ کا اس وجہ سے بن گیا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ قرآن اس لیے ہے دنیا میں کہ حافظ موجود ہیں. قرآن اس لیے ہے کہ دنیا میں حافظ اور قاری موجود ہیں، تو قاریوں کو اور حافظوں کو مٹا دو تو یہ مٹ گئے تو قرآن مٹ جائے گا. تو ہم نے یہ پیغام نوٹ کرایا ہے کہ آپ معاف کیجئے گا، غلط فہمی کا شکار ہیں اور غلط رخ کے اوپر آپ کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے اور طاقت ضائع ہو رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ اور قاری ہیں تو قرآن ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ہے تو قاری ہیں، قرآن ہے تو قاری ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ قاری ہیں تو قرآن ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، میں بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قرآن ہے تو ہم مولوی
ہیں. قرآن ہے تو ہم حافظ ہیں, اگر قرآن نہ ہوگا تو ہم حافظ نہ ہوں گے. انہوں نے اصل میں غلط سمجھا ہے, جس کی وجہ سے یہ قرآن کو مٹانے کے لیے مدارس کو مٹانا اپنا ہدف بنا چکے ہیں. یہ خیال غلط ہے کہ حفاظ کے مٹنے سے قرآن مٹ جائے گا. اللہ جب اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر چکا ہے تو کائنات میں اگر ایک حافظ بھی نہ ہو تب بھی قرآن کی حفاظت رب خود کرے گا. سارے حافظ مر جائیں, سارے قاری ختم ہو جائیں, سارے مدارس کو مٹا دیا جائے, سارے علماء کو شہید کر دیا جائے, تب بھی قرآن مٹنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور برملا ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن ہے تو عالم ہے, قرآن ہے تو حافظ ہے, قرآن ہے تو قاری ہے, اور قرآن کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جب قرآن کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا. جب قرآن نہیں مٹ سکتا تو قاری بھی نہیں مٹ سکتا. جب قرآن نہیں مٹ سکتا تو قاری بھی, حافظ بھی, مولوی بھی نہیں مٹ سکتا. قرآن سے قاری ہے, قاری سے قرآن نہیں ہے. قاری سے قرآن, یہ غلط فہمی ساری دنیا کو لگ گئی. ہماری حکومتوں کو بھی یہ غلط فہمی لگ گئی کہ مدارس کی وجہ سے قرآن کی حفاظت ہے. اس لیے ہم اپنے علماء کو بھی یہ کہتے ہیں, ہمارے علماء جب آپس میں بیٹھتے ہیں سب جوڑ کے تو وہ باقاعدہ اس کا کہ بھئی ہماری وجہ سے قرآن حفاظت محفوظ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. اللہ کام لے رہا ہے, اللہ نے ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول کر رکھا ہے, وگرنہ خدا قرآن کی حفاظت میں ہماری محنتوں کا محتاج, ہماری کلاسوں کا محتاج, ہمارے مدارس کا محتاج, ہمارے طلباء کا محتاج نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ پریس کی کمپنیوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ جب اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا تو اللہ پاک ایسے حفاظت کا انتظام کر لے گا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا کر براہ راست اپنی قدرت سے اس کی حفاظت کرے گا. اور اگر فرض کرو کہ کسی مٹانے والے نے کوشش کر کر اس کو دنیا سے مٹانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن جیسے حافظ کے سینے میں لکھا ہے ایسے ہی تو یہ لوح محفوظ پر لکھا ہے, اور ایسے ہی تو یہ آسمان دنیا پر لکھا ہے. اگر تم بم برساؤ گے تو اس حافظ کے سینے پر کون سا میزائل ایسا لاؤ گے جو آسمان دنیا پر جا کر لگ کر وہاں سے قرآن کو مٹا دے؟ وہ کون سا بم اور میزائل آپ ایسا بناؤ گے جو لوح محفوظ سے مٹائے؟ اس کتاب کو تو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ کتاب کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے. اس پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن کی ایک صفت انزال ہے اور ایک صفت, انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو مقدمۃ القرآن میں یہ لکھوا دیا تھا. قرآن یکبارگی پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ اترا ہے. اس معنی کے اعتبار سے قرآن کے اوپر لفظ انزال بولا جاتا ہے, اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا 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 کر کر ضرورت کی بقدر 23 سال کے اندر محمد علیہ السلام پر اترا ہے. اس معنی کے اعتبار سے قرآن کو تنزیل کہا جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قرآن کو ہم نے یکبارگی اتارا ہے, اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی پورے 30 بارے آئے ہیں, اور وہاں سے پھر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بواسطہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے. اس اعتبار سے قرآن تنزیل ہے. تو قرآن انزال بھی ہے اور قرآن کی دونوں صفتیں, انزال ہونا بھی قرآن کی صفت اور تنزیل ہونا بھی قرآن کی صفت. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر, اپنے بندے محمد علیہ السلام پر جو ہم نے اتارا, اگر تم اس بارے میں شک میں مبتلا ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے ہم مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے مثل لانے سے دنیا عاجز رہی. پھر یہ کلام بھی بڑا عجیب ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہر متکلم کے اوصاف اور اس کے تاثرات اور اس کی ذات اس کے کلام میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ہر متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. متکلم کی اوصاف اور صفات اس کے کلام سے نمایاں ہوتی ہیں. متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو, تکلم کرنے والا.
متکلم کی اوصاف اور اس کی صفات اس کے کلام سے نمایاں ہوتی ہیں، اس کی صفات اس کے کلام سے نمایاں، اس کا نور، اس کی کیفیت وہ نمایاں ہوتی ہے۔ ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں گزرے حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہ اللہ، اکابرین بزرگوں میں قرآن سے بے حد شغف تھا۔ حضرت کی صحبت کے اندر ایک نوجوان عالم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب مہاجر مدنی، ہم سے گہرا تعلق اور دوستی تھی، تبلیغ کے کچھ سفر بھی ساتھ ہوئے۔ تو مولانا نے براہ راست مجھ سے بتایا کہ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہ اللہ ہم سے کہا کرتے تھے اکثر کہ مولانا جو نور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے وہ نور احادیث میں نہیں ہے، اور جو نور احادیث کے اندر موجود ہے وہ نور کسی اور کے کلام میں نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے عربی کے اندر کوئی عبارت پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا تو میں اس عالم کی زبان سے قرآن کی اس آیت اور حدیث کو سن کر اس کے نور سے پہچان لیتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ اس کلام میں وہ انوارات ہوتے تھے کہ اس کلام کے انوارات سے فرق محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پھر احادیث کے اندر بھی حدیثیں دو قسم کی ہیں کہلاتی ہیں، تو ان دونوں احادیث کے اندر بھی جب کوئی عالم کسی حدیث کو بیان کر رہے ہوتے تھے تو اس حدیث کے نور سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، سند پڑھے بغیر۔ تو ہر متکلم کی اوصاف اس کے کلام میں نمایاں ہوتے ہیں، ہر متکلم کے اوصاف اس کے کلام میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو یہ میرا کلام ہے، میرا کلام ہے، لہذا میری صفات اور میری ذات اس کلام میں چھپی ہوئی ہے۔ تو جس آدمی نے بھی اپنے رب سے ملنا ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم کر لے۔ جو بندہ اللہ کے کلام سے جڑ گیا وہ براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا۔ جس نے اللہ سے دوستی لگانی ہے وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ دوستی لگانی ہے۔ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، زبردست قسم کا۔ ہر متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اورنگزیب بادشاہ گزرے ہیں بڑے، ان کی بیٹی تھی ایک زیب النساء، وہ بہت بڑی شاعرہ تھی، بہت زبردست قسم کے اشعار اور بڑا علمی اس کے پاس کلام تھا۔ تو اس کے مختلف مشاعروں کے اندر اس کا کلام چلا کرتا تھا۔ تو اورنگزیب بادشاہ کے عہدیداروں کے اندر ایک بہت بڑے شاعر اور بہت بڑا فصیح آدمی گزرا ہے عاقل خان کے نام سے۔ اس کو ایک عاقل خان اس کو ایک موقع کے اوپر زیب النساء کا کوئی کلام پہنچا، اور جب اس نے وہ کلام سنا تو خود بہت بڑا شاعر تھا، زبردست قسم کا، تو اس کلام کو سننے کے بعد اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت کو دیکھنے کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا ہائے کاش کہ اس کلام کے کہنے والے کو میں دیکھ لیتا، ہائے اس کلام کے کہنے والے کو میں دیکھ لیتا، اس کی زیارت کر لیتا۔ یہ بات عاقل خان کی زیب النساء کو پہنچ گئی اورنگزیب کی بیٹی کو، کہ عاقل خان جو وقت کا بڑا شاعر ہے اور میرے ابا جان کے عہدیداروں کے اندر ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس نے ایک شعر اپنے اس بات کے جواب میں، عاقل خان کی بات کے جواب میں ایک شعر لکھ کر اس کو بھیجا، اور اس کو یہ کہا کہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے بآسانی دیکھ سکتے ہو، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو بآسانی تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور ایک فارسی کا شعر لکھ کر اس کو دیا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، یہ لکھ کے بھیجا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بینت مرا۔ عاقل اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی آسان شکل ہے، بالکل بآسانی تو مجھے دیکھ سکتا ہے، اور وہ یہ
کہ میں اپنے کلام کے اندر اس طرح سے چھپی ہوئی ہوتی ہوں جس طرح گلاب کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اے عاقل، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوتی ہوں جیسا کہ گلاب کی پنکھڑیوں کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ لے، میں اپنے کلام کے ذریعے اس کو نظر آ جاؤں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس سے کہ جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہے۔ اس قرآن میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، لہذا جو قرآن سے جڑ گیا خدا کی قسم وہ خدا سے جڑ گیا۔ کس سے جڑ گیا؟ جس نے قرآن دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ اللہ کا دیدار کرنا اس قرآن کو دیکھنا ہی تو ہے۔ اس لیے حدیث و پاک میں آتا ہے جو آنکھیں قرآن کو دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتی ہیں، اللہ انہی آنکھوں کو قیامت کے دن اپنی ذات کا دیدار عطا کرے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، حافظ بھی ہو جائے تب بھی دہرانے اور یاد کرنے کے لیے بے شک وہ حفظ پڑھے، لیکن قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی آنکھ کی عبادت ہے، آنکھ کی۔ لہذا حافظ کو بھی چاہیے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرے۔ ان آنکھوں کے اندر یہ اللہ کا کلام سمائے گا، ان آنکھوں میں اللہ کی ذات سما جائے گی، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے بندوں کو انہی اللہ تعالیٰ آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اس میں وہ قوت پیدا کر دے گا اس عالم کے اعتبار سے کہ جو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، جو آنکھیں اللہ کو دیکھنے کے۔ تو اللہ اپنے کلام میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ اپنے کلام میں۔ دیکھو جی کتنی بڑی کتاب ہے، جس کتاب کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ربط ہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، کتنی عظیم الشان کتاب کتنی آسانی سے ہمیں عطا کر، جن کی زبانیں اس کلام کے ساتھ رطب اللسان ہیں، جو کان اس کو سننے کے عادی ہیں، جو زبانیں اس کلام کو پڑھنے کی عادی ہیں، جو آنکھیں اس کلام کو دیکھنے کی عادی ہیں۔ خدا کی قسم یہ آنکھیں مبارک، یہ زبان مبارک، یہ کان مبارک، مبارک باتیں دینی چاہیے۔ اللہ نے ایسا زبردست کلام ہمیں عطا کر دیا ہے، اور اتنی زبردست شان اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ حضور کا بولو علمی معجزہ ہے، یہ معجزہ۔ اور قرآن صرف معجزہ نہیں ہے، قرآن صرف معجزہ نہیں ہے، بلکہ قرآن تو معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ معجزہ گر بھی ہے، معجزے بھی بناتا ہے۔ قرآن خود بھی معجزہ اور معجزہ گر ہے، معجزہ گر، معجزے بنا رہا ہے۔ دیکھو کیسے کیسے معجزات قرآن نے بنائے۔ اس لیے حافظ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن ایسا معجزہ گر ہے کہ خود قرآن کے اندر 10,000 معجزات ہیں۔ قرآن میں کتنے معجزات ہیں؟ 10,000 معجزات قرآن میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایسے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں۔ ایک تو یہ خود نبی کا معجزہ ہے، علمی معجزہ، ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، لیکن ایسا معجزہ جو خود معجزہ گر ہے کہ اس میں 10,000 کے قریب معجزات موجود ہیں۔ دیکھو ایک معجزے کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیسے معجزات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ کائنات کا باہم توازن کیسے ہے، یہ کائنات ہے، اس کا توازن قرآن نے دیکھو کیسے قائم کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے قرآن کے اندر 115 مرتبہ آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی بار؟ 115 مرتبہ قرآن میں آخرت کا تذکرہ آیا۔ تو اسی کے موازنے کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جب دنیا کا تذکرہ کیا تو وہ بھی 115 مرتبہ آیا۔ قرآن میں پورے قرآن کے اندر 115 مرتبہ آخرت کا ذکر ہے۔ تو باہم توازن قرآن کے اندر ایسا ہے کہ اس جیسا توازن نظر نہیں آتا کسی کتاب کے اندر۔ 115 مرتبہ آخرت ہے تو 115 مرتبہ دنیا کا تذکرہ ہے۔ 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا تذکرہ کیا، تو اس کے مقابلے کے اندر ہی 88 مرتبہ اللہ نے فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن میں 88 بار شیاطین کا ذکر آیا اور 88 ہی مرتبہ فرشتوں کا تذکرہ آیا۔ 125 مرتبہ قرآن نے موت کو ذکر کیا ہے، تو خدا کی شان زندگی کو بھی قرآن نے 125 بار ذکر کر دیا۔ ایسا آپس میں توازن ہے، ایسا اس میں بیلنس ہے قرآن پاک کے اندر کہ خود قرآن معجزہ گر ہے،
اس کے معجزات کو کہاں تک شمار کرو، 10,000 کے قریب شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ اس کے اندر معجزے ہیں، قرآن خود معجزہ اور پھر اس کے اندر معجزات۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 115 بار آخرت اور 115 بار ہی مقابلے پر توازن کے ساتھ دنیا کا تذکرہ، 88 مرتبہ شیاطین کا تذکرہ، تو 88 ہی مرتبہ ملائکہ کا، فرشتوں کا تذکرہ، 125 نہ 145 مرتبہ موت کا تذکرہ ہے، تو 145 مرتبہ ہی زندگی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ تو 24 مرتبہ اللہ نے عورت کو ذکر کیا، تو مقابلے میں 24 مرتبہ مردوں کو بھی ذکر کر دیا۔ قرآن میں عورت کا تذکرہ کل 24 بار ہے، تو مردوں کا تذکرہ بھی 24 مرتبہ ہے۔ ایک عورت کے مقابلے میں ایک مرد، ایک عورت کے مقابلے میں ایک مرد، لیکن یہ جب عورت اور مرد کی پیدائش برابر چل رہی ہے، لیکن اگر بچیاں زیادہ پیدا ہو رہی تو پھر ایک مرد کے حصے میں کتنی آئیں گی؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو اور تین تین، اور تاکہ بیلنس ہو جائے نا، کائنات متوازن ہے۔ اگر 24 مرتبہ قرآن نے عورت کو ذکر کیا ہے تو 24 مرتبہ ہی قرآن نے مرد کا تذکرہ کیا۔ 365 مرتبہ اللہ نے قرآن میں دن کا تذکرہ کیا، اور سال میں کل دن کتنے ہیں؟ 365 ہیں، تو قرآن میں دن کا تذکرہ 365 بار ہے، اور ماہ کا تذکرہ قرآن نے 12 مرتبہ کیا، اور سال میں مہینے کل کتنے؟ جی، قرآن ایسا متوازن طریقے سے تفصیلات کو بیان کر رہا ہے، ساری دنیا کی کتابوں کے اندر ایسا توازن آپ کو نہیں ملے گا جو قرآن پاک کے اندر ملے گا۔ قرآن خود معجزہ گر ہے، قرآن خود معجزہ گر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا زبردست بنایا ہے۔ پھر آگے آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13 مرتبہ زمین کو ذکر کیا ہے، 13 بار زمین کا ذکر ہے، اور 32 مرتبہ باہر کا ذکر ہے، 13 مرتبہ زمین کا اور 32 مرتبہ باہر کا تذکرہ ہے۔ اب آپ دیکھو، قرآن کا دعویٰ دیکھو، اور آج کے دور کی جدید سائنس دیکھو۔ آج کے دور کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اور پوری دنیا کا جب ہم نے سروے کیا تو اس کے بعد پوری دنیا کا جو توازن نکلا ہے خشکی اور تری کا، وہ کیا نکلا؟ 3 گنا پانی اور 1 گنا خشکی ہے۔ 3 حصہ دنیا کے اندر پانی ہے اور 1 حصہ دنیا کے اندر خشکی ہے۔ قرآن نے 13 مرتبہ خشکی کا تذکرہ کیا ہے، زمین کا، اور 32 مرتبہ باہر کا ذکر کیا ہے، یعنی پانی کا، تری کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب ان دونوں کو مجموعہ کریں آپ، 13 اور 32 کتنے ہوتے ہیں؟ کیلکولیٹر نکالو اپنے موبائل کا، ابھی آپ کو حساب و کتاب کر کے قرآن کا توازن بتاتا ہوں۔ جدید سائنس جو کہہ رہی ہے، اس جدید سائنس کے مطابق قرآن آج سے 1400 سال پہلے گواہی دے چکا ہے، بتا چکا ہے، خبر دے چکا ہے، یہ ایسے قرآن اتر رہا ہے، اور قرآن پوری دنیا کا جغرافیائی طور کے اوپر جو حال ہے اس کو بتا رہا ہے۔ قرآن میں کتنے فیصد پانی ہوگا، دنیا میں کتنے فیصد پانی ہوگا، دنیا میں کتنی فیصد خشکی ہوگی، قرآن نے اس کو ان 2 لفظوں میں ذکر کر دیا۔ 13 مرتبہ خشکی کا ذکر آ گیا زمین کا، اور 32 مرتبہ پانی کا۔ یہ دونوں کو جمع کریں کتنے بن گئے؟ 45۔ اب آپ اس 45 کو 13 سے اور 32 سے آپ اس کو تقسیم کریں گے، اس لیے کہ کل رقبہ کتنا نکل گیا؟ پوری کائنات کا کل رقبہ کتنا آ گیا؟ 45۔ 13 خشکی اور 32 تری، خشکی اور تری یہ دونوں مل کر کتنے بن گئے؟ 45۔ تو گویا کل رقبہ کائنات کا ہمارے پاس نکل کر جو آیا وہ کیا بنا؟ 45 بن گیا۔ تو اب ہم پہلے 13 کو 45 سے ضرب تقسیم کریں گے، 13 کو 45 سے تقسیم کریں، تیرہ کو 45 سے تقسیم کریں جی، ابھی آپ 13 کو پہلے اس سے کر لیں، 3.5 موبائل نکالو، موبائل پہ کر لو، آسان ہو جائے گا بالکل۔
اختلافی بات نہیں ہونا چاہیے نا. 0.28 یہ اصل حساب ہے. 0.28 یہ آ رہا ہے آپ کا. اب 32 کو آپ تقسیم کر لیں 45 سے. 0.71 آئے گا. دیکھیں آپ نکالیں, تقسیم کریں اس کو. 0.71. اب آپ اس کو 100 سے اب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں. 71 اور 28 کا حساب نکلا. تو ہمارا پوری کائنات کے اندر جو حساب سائنسدانوں کے قول کے مطابق نکلتا تھا, سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3% پانی ہے اور 1% خشکی ہے. تو قرآن نے 13 مرتبہ ذکر کیا ہے خشکی کو, اور 32 مرتبہ ذکر کیا ہے تری کو, یعنی بحر کو ذکر کیا ہے. ان دونوں کو ہم نے جب جمع کیا تو کل رقبہ ہمارا نکلا کائنات کا 45. پہلے ہم نے 13 کو 45 سے تقسیم کیا تو 0.28 یہ ہمارا نکلا ہے خشکی کا. اور اس کے بعد ہم نے 32 کو 45 سے جب ہم نے تقسیم کیا تو 0.71 ہمارا نکلا ہے. اب اس کو ہم 100 سے دونوں کو ضرب دے دیں, 100 سے دونوں کو ضرب دے دیں تو آپ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 71% دنیا کے اندر پانی اور 28% دنیا کے اندر خشکی ہے. آج کا سائنسدان بھی یہ کہتا ہے, اور قرآن 1400 سال پہلے اس کے اوپر گواہی دے کر چلا گیا ہے, اور قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر 3% پانی ہوگا اور 1% دنیا میں خشکی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اعجاز ایسے بتایا ہے اور ایسا زبردست انداز کے اندر قرآن کا بنایا ہوا نظام ہے. اس لیے علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے, ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ قرآن پاک معجزہ بھی ہے اور معجزہ گر بھی ہے. اس طرح کے قرآن پاک میں اگر تدبر کیے جائیں اور قرآن پاک میں غور و خوض کیا جائے تو نہ جانے کتنے ہزاروں قرآن سے معجزات نکلیں گے. یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن معجزہ گر ہے. کیسے معجزہ گر ہے کہ قرآن سے جو جڑتا چلا گیا, قرآن سے جو بھی جڑتا چلا گیا, جو اس پر ایمان لایا اور اس کو اپنی زندگی میں بسا لیا, وہ خود ایک چلتا پھرتا معجزہ بنتا چلا گیا. خود چلتا پھرتا معجزہ بنتا چلا گیا. اللہ نے ہر وہ انسان جو قرآن سے جڑ گیا, وہ قرآن سے جڑنے کے بعد خود قرآن کی وجہ سے ایک ایسا چلتا پھرتا معجزہ بن گیا کہ اللہ نے واقعتاً اس کو معجزہ بنا دیا. فرق صرف اتنا ہے دیکھو کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو, اور اگر کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر خرق عادت کوئی کام ظاہر ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے. قرآن کے ساتھ انسانیت جڑی تو اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ کی وجہ سے ان کو ایسا صاحب کرامت اور ایسا زبردست معجزہ گر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی وجہ سے کائنات کے اندر ایسا نور بکھرتا چلا گیا کہ ایک ایک آدمی ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا اور ایمان میں آنے کا ذریعہ بنتا چلا گیا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا اپنے خطبات کے اندر, ایک موقع پہ فرمایا قرآن ایسا معجزہ گر ہے کہ جو اس سے جڑا خود معجزے کی طرح بنتا چلا گیا. جیسا کہ یہ قرآن معجزہ ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے انسانیت کو کروڑوں انسانوں کو ہدایت ملی ہے, تو جو اس سے جڑ گیا اس کو بھی اللہ نے کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے انڈیا کے بزرگوں میں گزرے ہیں. ان کے بارے کے اندر دنیا کے کافر یہ لکھ کر چلے گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا رہنما اور اتنا بڑا بزرگ صوفی گزرا ہے کہ صرف ہندوستان کے اندر 90 لاکھ ہندو اس آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکابرین محدثین میں گزرے ہیں, ان کے جنازے کو دیکھ کر 70,000 یہودی مسلمان ہو گئے. قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا چلا گیا قرآن کی طرح وہ بھی ایک معجزہ اور ایک کرامت بنتا چلا گیا. فرق صرف اتنا ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ جو خرق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ ہم کہیں گے, اور جو ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو اس کو ہم کرامت کہیں گے. خرق عادت جو کام ظاہر ہوگا اس کو ہم کرامت کہیں گے.
اس اعتبار سے وہ کرامت ہے. لیکن قرآن ایسا زبردست معجزہ ہے کہ جیسے قرآن ہادی اور قرآن نے انسانیت کو راہ دکھائی، ایسے قرآن کے ساتھ جڑنے والوں نے بھی انسانیت کو ہدایت دکھائی. حضور کا ایک ایک صحابی، حضور کے زمانے کا ایک ایک قاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک آج کے دور تک جتنے بھی علماء اور جتنے بھی قرآن والے ہیں، اللہ نے ان کو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے اندر اٹھے اور کام شروع کیا ہے. اللہ پاک نے اس قرآن کے ساتھ جڑنے والے شخص کو، جو ظاہر کے اندر بالکل ضعیف الخلقت انسان تھے، لیکن اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر لاکھوں انسان حضرت مولانا کی محنت پر اس وقت الحمدللہ قرآن سے جڑ چکے ہیں. اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہمارے اکابرین کی ایک فہرست ہے، اور دور تک علماء کو دیکھتے چلے جائیں. ان کی برکت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کا مسلمانوں کا 3% حصہ مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کو پیروکار، اور اللہ نے امام اعظم رحمہ اللہ کو یہ شان بھی عطا فرمائی. دنیا کے اندر اس وقت بھی، اس صدی کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی جس قاری کی قراءت رائج ہے وہ امام حفص ہیں، اور امام حفص رحمہ اللہ وہ قاری ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. اس اعتبار سے ہم حنفیوں کو یہ شان حاصل ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جس قراءت پر اور جس تجوید پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے وہ امام حفص رحمہ اللہ کی قراءت ہے. حتیٰ کہ ائمہ حرمین شریفین بھی جو قرآن پاک جس قراءت پر پڑھ رہے ہیں وہ امام حفص کی قراءت ہے، اور امام حفص امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. پوری دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے اللہ نے قرآن و سنت اور فقہ کا ایسا کام لیا ہے. ایک ایک عالم اتنا بڑا زبردست قسم کا کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. تو دیکھو قرآن خود معجزہ اور معجزہ گر بھی، معجزہ گر بھی ایسے معجزات بنا رہا ہے. جو اس سے جڑتا چلا جائے وہ ایسا معجزہ تھا بنتا چلا جاتا ہے، ایسا صاحب کرامت بنتا چلا جاتا ہے، ایسا اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ خرق عادت ایسے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ اس کو ولی مانتے ہیں اور اس کی بات کو تسلیم کر کر اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتے ہیں. دیکھو بھائی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، عَلَىٰ عَبْدِنَا، کیا کہا اللہ نے حضور کو؟ اپنا بندہ کہا. تو حضور بندے ہیں یا خود خدا ہیں؟ جی حضور عبد ہیں یا خدا ہیں؟ اللہ قرآن میں حضور کو کہہ رہے ہیں عبد ہیں، عبد ہیں. اور جو بندہ ہوگا وہ خالق نہیں ہو سکتا، جو بندہ ہوگا وہ خالق نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے بندے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں. ایک بدعتی مولوی پنجاب کے اندر وہ اپنی تقریر کے اندر یہ شعر پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر یہ عقیدہ بنایا ہے. بڑھاتے بڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے گئے کہ خدائی درجہ دے دیا. تو وہ اپنے تقریر کے اندر شعر پڑھتا ہے، بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم، بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم. کیا بجاتے تھے؟ جو انی عبدہو، کہ میں بندہ ہوں. بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پر وہ انی ان اللہ بن کر نکلے. خدا کے عرش پر وہ انی ان اللہ بن کے، انی ان اللہ سے مراد کیا؟ میں ہی اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بدبخت مشرک یہ کہتا ہے تقریر کے اندر کہ بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم، کہ جو بنسری بجا رہے تھے نا، میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں. خدا کے عرش پر وہ اننی ان اللہ بن کر نکلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے شعر کے اندر کہ انی عبدہو کی جو بنسری ہے یہ صرف ایک بنسری، ایک باجا ہے جو حضور بجا رہے ہیں، وگرنہ اصل میں تو حضور خود کیا ہیں؟ خود خدا ہے. کیا ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، اپنے، تو اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ اپنا بندہ کہا.
بابا بندے تو سارے ہیں نا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ جو مستورات بیٹھی ہیں یہ بھی ساری اللہ کی بندیاں ہیں، تو بندے اور بندیاں تو سارے ہیں، لیکن حضور کو صرف کہا جا رہا ہے ہمارے بندے، اس میں نبی کی شان اور فضیلت کو اجاگر کرنا ہے۔ ارے بندے تو سارے ہیں لیکن اس جیسا بندہ کوئی نہیں، بندے تو سارے ہی ہیں لیکن اس جیسا بندہ کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہمارا مطیع و فرما بردار ہے اور ایسا شان والا ہے اور اتنی زبردست صفت والا بندہ ہے کہ واقعتاً اللہ نے اس کو بندہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فضیلت کو اس میں بیان کیا گیا، اس میں حضور کی خوبی اور تعریف کو، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا عام مثال ہے، کسی کے متعلق کسی کو سمجھانا ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی یہ میرا بندہ ہے، یہ ہمارا آدمی ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ بابا ہمارا آدمی ہے اور میرا خاص آدمی ہے، یہ کون ہے؟ میرا ہمارا بندہ ہے۔ بھائی خیال کرنا ذرا، میں اپنے بندے کو بھیج رہا ہوں، خاص بندہ آ رہا ہے، ہمارا خاص آدمی آ رہا ہے۔ تو آدمی تو سارے ہیں اور بھی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اس کو خاص کہنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ بڑا۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب بعض تبلیغیوں کو اور بعض نوجوانوں کو، بعض بزرگوں کو اپنا منا کہتے ہیں میرا منا ہے، تو وہ بس ایسا اچھلتا پھرتا ہے کہ جناب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی جو ہے جنت کی بشارت مل گئی کہ حاجی صاحب نے مجھے اپنا منا کہہ دیا کہ حاجی صاحب کا منا ہے، حاجی صاحب نے کہا میرا منا ہے، تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کسی کو اپنی طرف منسوب کر کے کہہ دیا بھائی میرا منا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ بڑی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو سارے ہیں اور باپ کی درجے پر نبی ہوتا ہے، روحانی طور پر نبی باپ کے مقام پر بھی ہوتا ہے، لیکن حضور نے بعض صحابہ کو یا بنیا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اے میرے لڑکے، اے میرے بیٹے، بیٹا بیٹا کہہ کر حضور نے بعض صحابہ کو پکارا ہے، اور بعض صحابہ کو جیسے حضرت انس بن مالک ہیں ان کو حضور اکثر کہا کرتے تھے یا بنیا، اور حضرت ابن عباس کو کہا کرتے تھے یا بنیا۔ بعض صحابہ کو حضور نے یا بنیا کہا، تو وہ ان کی شان اور فضیلت ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ارے بندے تو میرے سارے ہیں، لیکن یہاں پر خدا عز و جل نے محمد علیہ السلام کو خاص طور پہ اپنا بندہ کہہ کر حضور کی شان فضیلت کو اجاگر کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک سورت اس جیسی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو اپنے حاضرین مجلس کو، اپنے مددگاروں کو۔ شہداء کس کی جمع ہے جی؟ شہید۔ شہداء جمع کس کی ہے؟ شہید ان کی ہے، شہید ان کی جمع ہے، شہداء شہید کی جمع ہے۔ شاہد اسی سے ہے شاہد، اور شاہد اس کو کس کو کہتے ہیں؟ حاضر کو، گواہ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے۔ دیکھو میں کچھ کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کا معنی حاضر، اور شہید کو بھی شہید اس لیے کہا جاتا ہے، شہید اصطلاحی، شہید مانوی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی روح کس کے سامنے جا کے حاضر ہوتی ہے؟ اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہوتی ہے، اور اللہ کے حضور میں جا کر سجدہ ریز ہوتی ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ بھائی باڈی اس کی یہیں رہ گئی، جسم خاکی تھا یہیں رہ گیا، لیکن اس کی روح اللہ کے عرش کے اوپر پہنچ گئی ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو گئی، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو عدالت میں جو حاضر ہو اس کو بھی شاہد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ان سے کہو بلاؤ، اگر تم اکیلے قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنانے کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو اپنے شرکاء کو بلا لو، اپنے حاضرین مجلس کو بلا لو، اور کس کو بلا لو؟ اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ تو حاضرین مجلس کو بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو بلا لو، یعنی حاضرین مجلس کو۔ یہ حاضرین مجلس کو بلا لو یہ کیوں کہا قرآن نے؟ یہ اس لیے کہا کہ مشرک خبیث کا یہ عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا خبیثوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو حاضر ناظر تصور کرتے تھے۔ کیا تصور کرتے تھے؟ اپنے بتوں کو حاضر ناظر تصور کرتے تھے۔ تو قرآن نے انہی کی اصطلاح کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا اور جن کو تم حاضرین کہتے ہو اور جن کو حاضر ناظر کہتے ہو ان کو بلا لو اور ان کو ساتھ ملا کر کہو کہ تم ہمارے ساتھ مل کر مدد کرو اور قرآن کے مقابلے میں بناؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیروں کو، ولیوں کو اور اپنے جھوٹے بنائے ہوئے معبودوں کو حاضر ناظر تصور کرنا یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا۔ کس کا عقیدہ تھا؟
اسی سے یہ ہے حاضرین مجلس، وادعوا شہداءکم، اور تم اپنے حاضرین مجلس کو بلا لو، یعنی ان معبودان باطلہ کو بلا لو جن کو تم نے خدا کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا ہے، اور جن کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حاضرین مجلس ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، تو تم ان کو بلاؤ اور ان سے یہ کہو کہ ہمارے ساتھ مل کر ہماری مدد کرو، اور قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز، کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا تم بلا لو ان کو اور بنا کر لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو تم بھی لے آؤ۔ تو قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ 10 بات ختم کر رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر، پھر اگر نہ کر سکو، پھر اگر نہ کر سکو، یعنی تم پورا زور لگا لیا تم نے، اور تم نے اپنے شرکاء کو بھی بلا لیا، بتوں کو بلا لیا، اپنے حاضرین مجلس کو بلا لیا جن کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہیں، وہ کئی بھی ہیں، ان کو بھی تم نے بلا لیا، گڑے ہوئے مردے بھی تم نے اکھیڑ لیے، سارا کچھ کر لیا، ساری طاقت لگانے کے بعد بھی اگر قرآن کے مقابلے نہ بنا سکو، اور بلند تفعلوا، اور ہم بتا رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ تم قیامت تک بھی بنا نہ سکو گے، تو فاتقوا النار التي وقودها الناس، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آدمی الناس، اس سے مراد، آدمی سے مراد کافر آدمی ہے۔ کون ہے؟ کافر ہے، کافر جائے گا، اور عاصی گناہگار مسلمان جائے گا، لیکن گناہگار مسلمان کا جانا کسی اور وجہ سے ہوگا، گناہگار مسلمان کسی اور وجہ سے جائے گا، یہ جائیں گے اس میں جہنم میں کافر، اور کون؟ والحجارہ، اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو پتھر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الحجارہ۔ بعضوں نے تو کہا کہ اس کے اوپر الف لام عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد خاص پتھر ہے، وہ کون سا ہے؟ اس سے مراد کبریت اسود ہے، کبریت اسود، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے گندک سیاہ۔ گندک کا پتھر جو ہوتا ہے وہ آگ کو جلانے کے لیے اور آگ میں مزید تپش کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا جلتی ہوئی آگ پر کوئی آدمی پیٹرول چھڑک دے، تو پیٹرول چھڑکنے سے آگ کا کیا بنے گا؟ جی، پیٹرول پر آگ چھڑکنے سے کیا ہوگا؟ تو جلتی ہوئی آگ کے اندر اگر کوئی کبریت اسود، کبریت احمر، گندک کا پتھر ڈال دے، گندک، کالی گندک کا پتھر ڈال دے، تو اس پتھر کی وجہ سے آگ میں ایسا شعلہ زن پیدا ہو جاتا ہے کہ کئی گنا آگ بڑھ جاتی ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ الحجارہ پر یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد وہ خاص پتھر ہے جس کو کبریت احمر عربی میں کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر گندک سیاہ یا گندک سرخ کہا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا یہاں پتھر سے مراد وہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں جن کو انہوں نے خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ تو اللہ جب جہنم میں ان کافروں کو، مشرکوں کو ڈالے گا، تو ان کے معبودوں کو، پتھروں کو بھی اس میں ان کے ساتھ ڈالے گا تاکہ ان کا عذاب دگنا ہو جائے۔ جب یہ اس جہنم کے اندر اپنے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی اوندھا منہ پڑا ہوا دیکھیں گے اور وہ بھی اس آگ میں جل رہے ہوں گے، تو اس سے ان کی تکلیف میں اور زیادہ، اس لیے کہ آدمی جس کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بے ادبی کرے تو آدمی کا غصہ اور تکلیف، اور مثلا آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، کسی عالم سے آپ پیار کرتے ہیں، کسی عالم سے آپ کو عقیدت ہے، کسی بزرگ سے آپ کو عقیدت ہے، اور کوئی آدمی اس بزرگ کے خلاف باتیں شروع کر دے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ اپنے استاد سے، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے باپ کو کوئی گالی بکے یا تھپڑ مارے، آپ کے باپ کو ایذا پہنچائے، تو اس سے باپ ہی کو ایذا پہنچے گی یا آپ کو بھی پہنچے گی؟ باپ کو ایذا، کیوں؟ باپ کا احترام ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن ان پتھروں کو، یعنی وہ معبود جو تراش کر مشرکین نے بنائے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اوندھے منہ کر ان کے ساتھ جہنم میں ڈال کر جلائے گا، جس سے ان کافروں کا عذاب دگنا ہو جائے گا، جس سے عذاب۔ تو اس لیے کہا وقودها الناس والحجارہ، اس کے اندر جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ جہنم مسلمان کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ اس آیت کے اندر واضح طور پر ہے نا کہ تیار کی گئی واسطے کس کے؟ اعدت للکافرین، تیار کی گئی واسطے، تو جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں بنائی گئی، لہذا مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان گندا ہو جائے، میلا کچیلا ہو جائے اور گناہوں سے آلودہ ہو جائے، تو اس کو صفائی کرنے کے لیے جانا پڑے گا، اس
کو بھیجنا پڑے گا صفائی کرنے کے لیے، لیکن بطور تعذیب کے نہیں ہوگا، بطور تطہیر کے ہوگا، بطور تعذیب کے۔ کافر جہنم میں ہوگا بطور تعذیب کے، عذاب کے لیے، اور مسلمان عاصی گناہگار جو ڈالا جائے گا وہ بطور تعذیب کے نہیں ہوگا بلکہ بطور تطہیر کے ہوگا۔ مثلا اس کی مثال آپ سمجھے، فوراً بات سمجھ میں آ جائے، ایک کپڑا میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، جناب اب یہ کیا ہے، پہننے کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس پہ صابن لگاتے ہیں، صرف لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے غسل خانے میں جو جناب ڈنڈا رکھا ہے نا، ڈنڈا کوٹنے والا، آپ وہ کوٹنے والا ڈنڈا نکالتے ہیں، اور اس کو آپ نے صابن سے لگایا، اور کیمیکل لگانے کے بعد اس کپڑے کو گیلا کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس میں چھوڑا، اور اس کے بعد ڈنڈا اٹھایا، آپ کی بیگم صاحبہ نے، آپ ڈر کے بھاگے کہ شاید مجھے ہی مارتی ہے، اس نے وہ ڈنڈا اٹھا کر جناب اور اس کپڑے کو کوٹنا شروع کر دیا، تو یہ کپڑے کو عذاب دے رہی ہے، صاف کر رہی ہے؟ جی بولو، صاف کر رہی ہے۔ پھر اس نے ڈنڈا رکھا اور اس کے بعد مکے مارنا شروع کر دیا، تھپا ٹھپ تھپا ٹھپ، ہاتھ لگ رہے ہیں دھوبی کے، اور جناب کپڑے کو پٹخیاں دی جا رہی ہیں اور الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پورے کپڑے کو رگڑا پٹی دی جا رہی ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں کہے گا کہ اس کپڑے کو عذاب دیا جا رہا ہے، ہر دیکھنے والا کہے گا یہ مکے پڑ رہے ہیں صاف ہونے کے لیے، مکے پڑ رہے ہیں، یہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں صاف ہونے کے لیے۔ تو میرے دوست، جہنم میں کوئی مسلمان نہیں جائے گا، اعدت للکافرین، جہنم تو کافر کے لیے بنی ہے، اگر کوئی مسلمان جائے گا تو اس کو وہاں ڈنڈے اور مکے جو پڑیں گے وہ عذاب کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ صاف ستھرا کرنے کے لیے ہوں گے، اور جب صاف ستھرا ہو کر اجالا ہو جائے گا، میل کچیل دور ہو جائے گا، تو اب اس قابل ہے کہ اس کو جنت میں ڈالا جائے، جیسا کہ کپڑا میلا ہو جانے کے بعد بدن پر رکھنے کے پہننے کے قابل نہیں، جب مار پیٹ کر اس کو گندگی سے صاف کر دیا گیا، اب یہ کپڑا اجالا ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ کپڑا انسان